نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج ہم ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ پچھلا باب جو ہم نے ختم کیا وہ تھا اللہ کی معرفت، مراقبہ، یعنی انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اپنے علم سے، اللہ میرے ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے اپنے علم سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اب اس سے اب جو باب ہے وہ اس کا وہ ہے تقویٰ کا باب۔ تو تقویٰ بھی اصل میں اسی کے ہوگا، حاصل ہوگا جس کو اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کا احساس ہوگا کہ ٹھیک ہے میرا رب ہے، یعنی میں خود سے پیدا نہیں ہوا ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مقصد سے بامقصد بنایا ہے، اور مجھے اس دنیا میں جو کچھ میں فیصلے کروں گا، جس طرح میں اپنی زندگی گزاروں گا، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب جب یہ چیز کا انسان کو احساس ہوگا تو پھر اگلا لیول کیا ہو جائے گا؟ تقویٰ کا۔ اور تقویٰ کے لیے بھی علم چاہیے ہوتا ہے انسان کو، جس حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء صفات کی پہچان ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کا اللہ تعالیٰ عادل ہے اور نافرمانوں کو سزا اور عذاب بھی دینے والا ہے۔ تقویٰ کا جو باب ہے وہ اگلا لیول ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا۔ اب اس کے سلسلے میں امام نووی نے پہلے قرآن کی کچھ آیات درج کی ہے اس باب میں، تو ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب ہے اور تقویٰ اختیار کرو۔ تو تقویٰ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، تقویٰ بچنے کو کہتے ہیں۔ کسی انسان جب بچتا ہے کسی خطرے سے، کسی تکلیف سے، کسی برے انجام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان کا تقویٰ ہوتا ہے۔ اس تقویٰ کے بہت سے درجات ہیں، اور جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے تقویٰ کا وہ یہ کہ انسان اپنے دل کو غیر اللہ سے بچائے اور اللہ کی یاد اور اس کی رضامندی میں مشغول رہے۔ ٹھیک ہے، اپنے دل کو غیر اللہ سے بچانے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ ہی اکیلا میرا معبود ہے، اور اللہ ہی اکیلا میری تمام جو میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں مجھے جو کچھ بھی چاہیے، منافع چاہیے، وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور اگر میرے نصیب میں اللہ نے کوئی نقصان لکھا ہے تو وہ نقصان بھی ہو کر رہے گا۔ اللہ کے سوا کوئی اور نہ ذات نہ مجھے نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ تو غیر اللہ کی محبت انسان کے اندر نہ ہو، اس کی عقیدت نہ ہو، جس طرح اللہ کی پرستش کی جا رہی ہے اس طرح سے انسان کسی اور ہستی کی پرستش نہ کرے، اللہ کی ذات سے ہر چیز سے زیادہ بلند اور بالا ہو کر اللہ کی ذات سے محبت کرے، اور شرک نہ کرے۔ شرک یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کچھ پارٹنرز بنا لے کہ اللہ تو ہے مگر دوسری ہستیاں بھی مجھے کچھ نفع نقصان دے سکتی ہیں، اور نفع نقصان سے مطلب یہ کہ بلا یعنی کہ اسباب سے بلند ہو کر ان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندے بھی ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں، مگر وہ ان اسباب کے ذریعے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوتے ہیں، ان کو عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے وہ دوسروں کے نفع بھی پہنچاتا ہے، اور کبھی کبھی بعض لوگ اپنی طاقت کو غلط استعمال کر کے دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ احساس کہ میرے تمام نفع اور نقصان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی اکیلا ہے جو میرا معبود ہے، اور وہی مجھے ہر فائدہ دینے والا ہے،
اور اللہ کی یاد اور اس کی رضامندی میں مشغول رہنا۔ تو جب ہم اللہ کو اپنا خالق، مالک، مدبر مانیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی یاد بھی ہمارے دل پہ ہوگی، ہر وقت ہمارے اعصاب پر، ہمارے ذہن پر اللہ کی یاد چھائی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی رضامندی کی خواہش بھی ہوگی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اس دنیا میں بھی میری زندگی میں اللہ مجھ سے راضی ہو، اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تب بھی اللہ مجھ سے راضی ہو، اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں۔ یہ تقویٰ کا بلند درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر لمحہ اگر انسان کو یہ احساس ہے، اپنے بندہ ہونے کا احساس اور اللہ کے خالق ہونے کا احساس ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو ان صفات میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات میں وہ کسی کو شامل نہ کرتا ہو، اللہ کے حقوق میں جو اللہ کے حق ہے، جو بندگی کرنا، بندہ مکمل اللہ کی بندگی کرے، یہ اللہ ہی کا حق ہے، تو اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، تو یہ بلند درجہ ہے تقویٰ کا۔ تو اس آیت میں حق تقات ہی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر کیسے ڈرو؟ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یعنی کہ جو تقویٰ انسان، چونکہ جیسے ہم نے سمجھا کہ تقویٰ کے بہت سے لیول ہوتے ہیں، تو جو ہائیسٹ لیول ہے وہ کیسا ہے کہ جو تقوی کا جو صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہمارے اندر تقوی ہے، تو تقوی کا جو حق ہے وہ صحیح معنوں میں ادا کرنا، یہ اس کا بلند ترین درجہ ہے، اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اللہ کا تقوی کیا جائے۔ تو اب اس آیت میں کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور بھی جو صحابہ کرام ہیں، قتادہ، ربی، حسن بصرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرفوع حدیث میں بھی یہی مفہوم پایا جاتا ہے کہ حق تقاتے ہی کا کیا مطلب ہے، کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام اطاعت کے خلاف نہ ہو، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھے، کبھی بھولے نہیں، اور اس کا شکر ادا کرے، کبھی ناشکری نہ کرے۔ یعنی 3 چیزیں شامل کی گئی ہے حق تقاتے ہی میں۔ نمبر 1، ہر کام میں اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں شریعت عطا فرمائی، تو اس شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی ہر کام میں اس کا خیال رکھے، اور اس اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھے۔ پھر کوئی کام ایسا نہ ہو جس میں اللہ کی اطاعت کی نافرمانی ہوتی ہو، یعنی اللہ کی اطاعت سے انسان دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کرے، اور اللہ کو ہر دم ہمیشہ یاد رکھے، اور پھر دوسرا اللہ کا شکر کرے، جو بھی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے اس پر مجھے شکر گزار بننا ہے۔ دوسرے مفسرین نے بھی اس پر بات کی ہے، تقوی کا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت اور برائی کی پرواہ نہ کرے، اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہے، اگرچہ انصاف کرنے میں خود اپنے نفس یا اپنی اولاد یا ماں باپ ہی کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کسی کی ملامت، اس کی پرواہ نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو انسان ملامت سے پرواہ کرتا ہے، کوئی انسان یہ نہیں پسند کرتا کہ دوسرے انسان اس کو برا بھلا کہے یا برا سمجھے، مگر یہاں مقصد یہ ہے کہ جہاں معاملہ اللہ کے فرما برداری کا ہے، اللہ کے شریعت کے مطابق چلنے کا معاملہ ہے، وہاں پر انسان کسی اور کے خوف سے، کسی کے ملامت کرنے کے خوف سے، کسی کی بات یعنی تنقید کے ڈر سے وہ اس سے نہ ہٹے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا انصاف کرنا، ہمیشہ حق پر قائم رہنا، حق بات کرنا، بندوں کے معاملے میں بھی انسان حق پر رہے اور حق سے نہ ہٹے، چاہے ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، اپنے اولاد ہیں، اگر ان کے مقابلے میں کوئی غیر ہے جس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے، تو پھر اس میں بھی انسان لاپرواہی نہ کرے، یا اس میں بھی انسان جو ہے وہ اپنوں کی
خوشی کی خاطر کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے اور اپنوں کی ناراضگی سے بچنے کے خیال سے بھی کسی اور کے حق میں کمی نہ کرے۔ تو جیسے کہ یعنی کہ اس میں اللہ کے ساتھ جو معاملات ہے اس میں بھی مکمل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کے احکامات پر چلنا، اور بندوں کے معاملے میں بھی انسان اگر تقویٰ ہے اللہ کا تو وہ عدل سے کام لے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ دیکھیے بندوں کے ساتھ انسان کو عدل کرنا کیوں ضروری ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جب انسان زیادتی کرتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ ہی کی نافرمانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ تقویٰ کا حق ادا کرنے کی جو بات کی گئی اوپر، تو وہ یہ مطلب ہے کہ انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھے، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان سے کوئی نازیبا بات نہ کرے، دوسروں کو تکلیف دینے والی بات نہ کرے، کوئی تکبر کی بات نہ کرے، زبان سے انسان اچھی بات کرے، تقویٰ والی بات کرے، اللہ سے ڈر کر خوف سے، اللہ کے خوف کے ساتھ بات کرے۔ تو خوف خدا ایمان کی بنیاد ہے، یعنی کہ انسان کو اگر یہ یقین ہے کہ وہ ایمان رکھنے والا بندہ ہے، وہ اللہ پر ایمان ہے اس کا، اور وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اس ایمان کے دعوے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا خوف بھی لازم ہے۔ یعنی وہ انسان اللہ کے ساتھ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور وہ اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی ایمان اور تقویٰ ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ کا خوف بھی ایمان ہی کے، جتنا ایمان زیادہ ہے اتنا انسان کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہ دوسری ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کا ترجمہ ہے تم جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ پچھلی آیت میں کیا تھا کہ اللہ کا تقویٰ ایسے کرو جیسا کہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حق کو ایک طرح سے واضح کیا جا رہا ہے کہ حق اللہ کی فرما بردار، اللہ کی تقویٰ کا حق، تو حق کا کیا لیول ایک ہی ہے کہ ہر انسان کو ایک خاص لیول تک کا جیسے اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہر انسان میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو الگ الگ بنایا ہے، انسانوں کی جو استطاعت ہے، اس کی فطرت ہے، اس میں فرق ہے، اس کی عادتوں میں فرق ہے، اس کو جس ماحول میں وہ بڑا ہے اس سے فرق آتا ہے، انسان کی شخصیت میں فرق آتا ہے، ایک انسان دوسرے کی طرح نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ہم کیسے سمجھے کہ ہمارے اندر واقعی میں ہم اتنا تقویٰ ہے جتنا حق ہے، تقویٰ کا حق بنتا ہے، اللہ کے تقویٰ کا اتنا تقویٰ ہے۔ تو ہم کو کیا دیکھنا ہے کہ ہماری اندر جو اللہ نے استطاعت دی ہے، کیا اس استطاعت کے مطابق اپنی پوری کوشش، دیکھیے استطاعت کی حد کیا ہوتی ہے، جہاں انسان اپنی کوشش پوری کر کے جب اس کی بالکل اب اس کے اندر گنجائش نہیں رہی، اس نے اپنی حد تک، آخری حد تک کوشش کر لی، تو وہ اس انسان کے لیے وہ تقویٰ کا درجے تک، وہ پھر اس نے تقویٰ کا حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے، کہ اتنا تقویٰ کیا اور اس حد تک کوشش کی اللہ کی فرما برداری کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی، اپنی بری عادتوں اور خصلتوں کو چھوڑنے کی، اس حد تک کوشش کی کہ اس نے اپنی پوری جتنی حد تک اس سے ہو سکتا تھا اتنی کوشش کر لی، تو گویا اس انسان نے تقویٰ کا حق ادا کر دیا۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور انسان درجے بہت بلند درجے پر ہے، ایک انسان بہت کم درجے پر ہے، لیکن اب جو انسان کم درجے پر ہے اس نے بھی اگر اپنی پوری کوشش کر لی تو پھر اس نے بھی تقویٰ حق کے مطابق تقویٰ ادا کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور جس شخص نے
بہت اس سے بہت ہائی لیول کا تقویٰ کیا تو گویا اس نے بھی اگر اپنی پوری کوشش کر لی تھی تو اس نے بھی حق ادا کر دیا۔ تو فتقو میں فا جو ہے یا آیت میں فا کس لیے سبب کی ہے، یعنی کہ اگر ایمان ہے، ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر اس وجہ سے یعنی تمہارے اندر پھر تقویٰ بھی ہونا چاہیے، ایمان اور تقویٰ ساتھ ساتھ ہے، ٹھیک۔ اور اس کو سادہ لفظوں میں ہم نے ایسے سمجھا کہ انسان اپنی پوری کوشش اور طاقت تقویٰ کے حاصل کرنے میں صرف کر دے۔ علامہ آلوسی نے فرمایا جب آیت اتقوا اللہ حق تقاتہ جو کہ پہلی آیت تھی وہ نازل ہوئی کہ اللہ کا اتنا تقویٰ کرو جتنا تقویٰ کا حق ہے، یعنی ایسا تقویٰ اختیار کرو جیسے کہ اللہ کا حق ہے، تو صحابہ کرام کو یہ آیت بہت بھاری معلوم ہوئی، یعنی وہ ڈر گئے کہ اللہ کے تقویٰ کا حق تو اللہ تو خالق ہے، اللہ نے تو ہمیں پیدا بھی کیا ہے، ہم سب جو کچھ بھی ہے اللہ ہی نے ہمیں دیا ہے، ہم اس حق کو ہم کس حد تک ادا کر سکیں گے، ہم تو اس کا حق تو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے، تو اب کیا ہوگا ہمارا؟ تو صحابہ کرام اس بات سے پریشان ہونے لگے کہ کون ہے، کس کے بس کی بات ہے کہ تقوی کا حق ادا کر سکے گا وہ پورا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی کہ اب تشریح کر دی گئی کہ جس انسان نے جتنا تم میں طاقت ہو اتنا تو اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، تو کہ ہر انسان کی طاقت و استطاعت الگ ہوتی ہے، تو ہر انسان کا جو تقویٰ کا حق ادا کرنے کا لیول ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، گویا کہ ہمارے لیے آسانی کر دی، ٹھیک ہے، کہ جس انسان کمزور ہے، بعض انسان اتنے کمزور ہے اگر کہ وہ پوری کوشش کر کے بھی وہ اپنے نفس پر قابو نہیں کر سکتے، ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں مگر وہ اپنی کوشش نہیں چھوڑتا، تو اس کا مطلب ہے اس شخص نے بھی حق ادا کر دیا، تو یہ بہت بڑی آسانی ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتا اس سے زیادہ جس کی اس میں استطاعت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ بندہ کتنا کمزور ہے، اور بعض بندے زیادہ کمزور ہوتے ہیں بعض دوسروں کے مقابلے میں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی کوشش کے مطابق اس کی استطاعت کے مطابق مکلف بنایا ہے، شریعت کی پابندی پر، اللہ کے تقویٰ پر، نیکیاں کرنے پر، برائی سے بچنے کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے کیا ہے کہ انسان کی استطاعت کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، ایک انسان بہت ہی بلند بالا درجے پر ہے، تقوی بہت اعلیٰ درجے کا، ایمان بہت اعلیٰ درجے کا، لیکن ایک آدمی گرتا پڑتا رہتا ہے مگر پھر بھی اللہ کا ڈر نہیں چھوڑتا اور اپنی کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں گناہوں سے باہر نکل جاؤں، تو گویا کہ اس شخص کو بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا کہ اس نے حق نہیں ادا کیا، ٹھیک ہے، اب مطلب یہ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہم پر رحمت ہے یہ، تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ حصول تقویٰ میں اپنی پوری توانائی اور کوشش کر لو، اس سے اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا حق ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے علماء نے یہ بات کی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو یہ اصل میں حقیقت میں کیا مطلب ہے اس کا، حق تقاتہ کا کیا مطلب ہے کہ نافرمانی اور گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری توانائی اور طاقت صرف کر دے تو حق تقوی ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے بعد بھی کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ حقوق تقوی کے خلاف نہیں ہے، دیکھیے سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کا نفس اتنا انسان کمزور ہے کہ وہ اپنے نفس پر
پوری طرح قابو پا ہی نہیں سکتا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا اللہ کا خوف اس کے دل پر اتنا طاری ہے کہ وہ بار بار گر جاتا ہے. جیسے ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو وہ بار بار گرتا رہتا ہے، اور پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل چھوٹا سا بچہ جب نیا نیا چلنے لگتا ہے تو گرتا پڑتا ہے، لیکن وہ پھر سے اٹھ جاتا ہے اور پھر سے چلنے لگتا ہے. تو ایک کمزور انسان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور اگر وہ اسی طرح اپنے گناہوں سے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا رہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی یہ کمزوریاں بھی دور کر دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اگر مثال کے طور پر دیکھیے ایک انسان شراب نوشی کا عادی ہو چکا ہے. اب اس کو ایمان، اس کے دل میں ایمان آیا، اس کے دل میں تقویٰ آیا اللہ کا، اب اس کو خوف ہے کہ شراب تو منع ہے، مگر اس کا نفس اتنا کمزور ہے کہ وہ روکتا ہے خود کو، پھر چند دنوں میں پھر سے شراب میں پڑ جاتا ہے. اور لیکن پھر توبہ کرتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا نفس جو ہے وہ کمزور ہے. مگر جس حد تک جب تک وہ اس گناہ پر خوش نہیں ہو جائے گا اپنے گناہ پر، اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ تقویٰ کا حق ادا کر رہا ہے. حالانکہ وہ گنہگار ہے، بہت سا گناہ کر رہا ہے، مگر وہ اس اپنی چونکہ کوشش پوری کر رہا ہے. تو لیکن ایسے بندے کی پھر اللہ مدد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ان کمزوریوں سے اسے آزاد کر دیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ طاقت اور استطاعت اس کی بڑھ جاتی ہے اس شخص کی، اور وہ گناہ کی زندگی سے باہر نکل آتا ہے. تیسری بات تقویٰ سے ریلیٹڈ، دیکھیے یہ الگ الگ باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں. امام نبوی نے جو مختلف آیات دے کے کہ تقویٰ کو سمجھانے کے لیے مختلف چیزیں لائے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب صحیح بات کرنا، صحیح درست بات کرنا، یہ بھی تقویٰ ہی سے ہے، ٹھیک ہے. تو قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، الاحزاب آیت نمبر 70 ہے. مومنو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کہا کرو. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں دوسری جگہ بھی سیدھی بات کرنے کو اللہ کے تقویٰ سے جوڑا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر تقویٰ ہے تو پھر سیدھی بات کہا کرو. اب سیدھی بات کو ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. قولاً سدیداً، اس کے بہت سارے اس کے بارے میں علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ سیدھی بات سے یہاں کیا مطلب ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صحیح بات، ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان ایسی بات کرے جو جھوٹ پر مبنی نہ ہو، سچی بات کرے. قتادہ نے کہا انصاف کی بات. تو انصاف بھی ہمیشہ سچ ہی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جو انسان نا انصافی نہیں کرنا چاہتا تو وہ سچ ہی کرے گا. تو یہ دوسری بات کہ انصاف کی بات کرے. پھر حسن بصری نے کہا سچی بات کہے. بعض نے کہا سیدھی بات کرے. بعض نے کہا حق تک پہنچنے کا مقصد رکھنے والی بات کرے، یعنی کہ با مقصد بات کرے، ٹھیک ہے، جس کا کوئی مقصد ہو، جس سے انسان کسی اچھی جگہ پر پہنچنا چاہ رہا ہے، اس کا کچھ حق ادا کرنا چاہ رہا ہے، کوئی خاص معاملے میں وہ سچ بات کہہ کے کسی مقام پر پہنچنا چاہ رہا ہے. تو یہ ساری جو ہے باتیں یہ قولاً سدیداً میں آ جاتی ہے. کیا ہوا کہ انسان صحیح بات کرے، انسان انصاف کی بات کرے، سیدھی بات کرے، اور حق تک پہنچنے کا یعنی با مقصد بات کرے، ٹھیک ہے. تو لفظ سدید جو ہے اس کے معنوں میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب علامہ کاشفی رحم اللہ فرماتے ہیں قولاً سدیداً سے مطلب ہے کہ جو سچا ہو، یعنی وہ ایسا قول جو سچا ہو، جھوٹ کا اس میں شائبہ نہ ہو، خطا کا شائبہ نہ ہو، یعنی کہ غلطیاں بھی نہ ہو، جو ہماری بات میں غلطیاں نہ ہو، ہماری بات میں جھوٹ نہ ہو، مذاق اور دل لگی نہ ہو. دیکھیے مذاق اور دل لگی جو ہے اس سے کیا مطلب ہے یہاں ہم لیں گے کہ بعض اوقات انسان مذاق کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی باتیں کر دیتا ہے جو کہ دوسروں کو اصل میں نیچا کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسا مذاق نہ ہو. لیکن
بعض اوقات انسان ہلکا پھلکا صرف کچھ ایک جس میں کسی کی توہین مقصد نہیں ہے، اپنی بڑائی مقصد نہیں ہے، صرف ایک مزاح کا پہلو ہے، تو اس میں برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مذاق اڑانا، دوسروں کو نیچا کرنا، ام، مسخرہ بن کر ایسی باتیں کرنا جو کہ اصل میں دوسروں کے لیے ناپسندیدہ باتیں ہوتی ہے، دوسروں کو نیچا کرنے والی باتیں ہوتی ہے، ایسی باتوں سے بچنا، اور نرم کلام ہو، دل خراش نہ ہو، یعنی بات میں نرمی ہو، جو دوسروں کو اس سے تکلیف پہنچنے والی بات نہ ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اکرما کے نزدیک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو قولاً سدیداً کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی بالکل صحیح معنی ہے، کیونکہ دیکھیں لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق، کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں، جو بھی معبود بنائے گئے وہ سب باطل اور من گھڑت ہیں۔ تو یہ بھی قولاً، یہ سب سے بڑا قول سدیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ علامہ قتادہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ تمام اقوال اور اعمال میں انصاف کرنا مراد ہے۔ تو یہ بھی یہاں بھی یہی مقصد ہے کہ ظاہر انصاف ہمیشہ سچ پر ہی مبنی ہوتا ہے، انسان انصاف سے کام لے، دوسروں کے کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس ٹھیک ہے؟ یہ علامہ مقاتل رحم اللہ کہتے ہیں کہ زیب تن اور زینت کے بارے میں لوگوں میں جو باتیں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی ہو، دیکھیں انسان جیسے اپنا کسی کے حال و لیے کے مطابق کسی کو دیکھتا ہے، کسی کے کپڑے دیکھتا ہے، کسی کا چال ڈھال دیکھتا ہے، کسی کی بناوٹ دیکھتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی ایسی ناپسندیدہ بات کرنا، یہ جو ہے قولاً سدیدہ کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ کسی انسان پر یہ ایک طرح سے یہی ہے، یہ بھی ایک طرح سے کہ دوسروں کو کمتر سمجھنا اور دوسروں کے حال حلیے پر نامناسب فقرے کسنا یا بات کرنا، یہ قولاً سدیدہ کے خلاف ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگا تھا، تو بعض نے کہا کہ اس طرح کی بات نہ کرے، یعنی الزام تراشی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ کوئی انسان کسی پر الزامات نہ لگائے جب تک اسے کوئی حق بات نہیں پتا، پوری بات نہیں پتا، اور اس کے باوجود وہ تشہیر نہ کرے، کسی کا عیب پتہ چل جائے، اگر واقعی عیب ہے، کسی نے واقعی کچھ غلطی کر لی ہے، کوئی برا کام کر لیا ہے، تو اس پر بھی خود سے ہم اس کو اشتہار نہ بنائیں، اس کو لوگوں میں مشہور نہ کریں، لیکن خاص طور سے جب کسی کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کے پر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پھر اس پر بات کرنا، یہ جو ہے قولاً سدیدہ کے خلاف ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، اور اس کو پھر بہت سے لوگوں نے اس کو عام کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت وعید بھی فرمائی تھی، اور کچھ لوگوں کو، مومنوں کو جنہوں نے ایسا کام اپنی نادانی میں کیا تھا، ان کو سزا بھی دی گئی تھی۔ اب تقوی کا جو ایک اور مفہوم، تقوی کا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض اوقات دیکھیے یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان غلط کام کر جاتا ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے، تو انسان اس کے لیے رزق کے معاملے میں اللہ پر جس کو پورا توکل ہوگا کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ مجھے رزق دے گا، تو یہ بھی ایک طرح کا تقوی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کو گناہوں سے اور غلط طریقوں سے رزق حاصل کرنے سے بچائے گا یہ۔ پھر اس میں قرآن کی آیت لائے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، ترجمہ ہے جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اور اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا، یعنی وہ اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے جو بھی اس کو غم ہے، جو پریشانی ہے، جو تنگی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نکال دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم اور گمان بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان
نے ایک انسان کے پاس چوائس ہے کہ میں حرام طریقے سے کر لوں، رزق حاصل کر لوں، کیونکہ اسے اس وقت کوئی حلال رزق کا طریقہ نہیں سمجھ آ رہا. تو اگر اس نے اللہ کے تقویٰ کر کے اس نے خود کو بچا لیا تو اللہ اس کو کہیں اور سے ایسی جگہ سے رزق عطا کر دے گا کہ جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، میرے لڑکے سالم کو دشمن گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور ان کی ماں سخت پریشان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اور تمہارے لڑکے کو تم کو اور تمہارے لڑکے کی ماں کو حکم دیتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. دوسری روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کو کہا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکا قید سے نکل گیا اور دشمنوں کی 4000 بکریاں اور کچھ اونٹوں کو وہ ہنکا کر ساتھ والد کے پاس پہنچ گیا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان بکریوں اور اونٹوں کے بارے میں مسئلہ معلوم کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو دیکھیں سبحان اللہ، اب اس واقعے پر ہم غور کرتے ہیں کہ بچہ مشکل میں آ گیا، دشمن لے گئے، کافر لے گئے اس کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا علاج بتایا کہ اللہ کا تقوی کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. تو یہ بہت زبردست آیت ہے. جب انسان اس کو کوئی بھی پریشانی میں اگر اس کو ہم بار بار پڑھتے رہیں گے پورے توجہ کے ساتھ، تو یہ ہم اللہ پر توکل کر رہے ہیں، اللہ کا تقوی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی بڑا مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. تو یہ بھی تقوی کا حصہ ہے اور اس چیز کو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی پریشانی اور تکلیف میں اس کلمہ کو یاد رکھیں. تو فائدہ کیا ہوا کہ نہ صرف بیٹا آ گیا بلکہ وہ 4000 بکریاں اونٹ بھی وہ دشمنوں کے پاس سے لے آیا اپنے ساتھ. تو خلاصہ اس بات کا یہ ہوا کہ انسان کبھی بھی مشکل میں، تنگ دستی میں یہ نہ سوچے کہ میں مجبور ہوں، کیا کروں، وہ غلط کام کر لوں. میں نہیں، اگر اللہ کا تقوی کریں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے وسعت پیدا کر دیں گے اور ہماری مشکل اور پریشانی کم کر دیں گے. اچھا، اس آیت میں تقوی کی 2 برکتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی، مصائب اور مشکل سے اللہ نے نجات دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ لڑکا دشمن کے قبضے میں تھا اور مشکل میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی، نکال دیا. مفسرین فرماتے کہ مشکلات سے مراد عام ہے، خواہ دنیا کی مشکلات ہو یا آخرت کی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لا حول ولا قوت ان معاملات میں پڑے جہاں پر ہمیں کچھ آخرت کے نقصان سے بچنا ہے، بے شک اس میں پڑے، لیکن ہمیں دنیا میں ہی ہمیں کوئی تکلیف آ رہی ہے جس کا صرف دنیا سے بھی تعلق ہے، پھر بھی ہم اس دعا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ سے. ٹھیک ہے، دوسری برکت یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا خیال و گمان بھی نہیں. تو یہاں پر بھی رزق سے مراد دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کا رزق ہے، اور رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں بلکہ ضروریات دنیا کی تمام چیزیں مراد ہے. تو وہ 2 بڑے فائدے بتائے. ایک تو مشکل میں آسانی ہو جائے گی اس تقوی کرنے سے اور لا حول ولا قوت پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے، اور دوسرا فائدہ انسان کے رزق میں کشادگی ہوگی. تو دونوں طرح سے رزق جو ہے وہ بہت وسیع معنی میں ہوتا ہے عربی زبان میں. قرآن اور حدیث میں رزق میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، صرف کھانا پینا یا مال نہیں بلکہ ہماری صلاحیتیں ہیں، ہماری جو فطری کمزوریوں کو دور کرنے کی طاقت ہے. رزق میں انسان کے دوست احباب ہے، انسان کے اچھے دوستوں کا ملنا بھی رزق ہے، اچھی نیک اولاد بھی رزق ہے،
اچھے شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے پاکیزہ رزق کی طرح ہی ہے، یعنی جو چیزیں ہماری دنیا میں آسانی کرتی ہیں، جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، وہ سب رزق ہی ہے ہمارا۔ پھر اللہ بہت بڑے فضل و احسان والا ہے، تو تقوی جس کے دل میں ہوگا وہ یقین رکھے گا کہ ہر حال میں اللہ پر یہ بھروسہ رکھے گا کہ اللہ ہی کا فضل بہت بڑا ہے اور اللہ بہت احسان کرنے والا ہے۔ اور اس کی جو دلیل کیا دی ہے قرآن کی آیت، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو فضل عظیم، سورہ انفال آیت نمبر 29۔ ترجمہ ہے، مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا۔ امر فارق سے مطلب فرقان والا معاملہ کر دے گا، ٹھیک ہے، اور فرقان کو بھی ہم سمجھیں گے، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا۔ دیکھیں فرق کرنا، اچھے اور برے میں فرق کرنا، تو اچھی چیز بلندی پر اور برائی جو ہے پستی پر ہوتی ہے، تو فرقان جو ہے انسان کو ممتاز کرتا ہے، لوگوں میں ایک ممتاز ہستی بنتا ہے وہ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کی تشریح کو پڑھتے ہیں۔ تقوی کے 3 انعامات دینے کا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں۔ نمبر 1 فرقان، نمبر 2 کفارہ، سیئات کا کفارہ یعنی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، نمبر 3 مغفرت۔ پہلا انعام فرقان، فرقان کہتے ہیں وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان فرق اور فصل کرتی ہے، تو اللہ کی مدد کو بھی فرقان کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ غزوہ بدر میں ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر کو بھی فرقان کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بہت بڑی فتح دے دی، جبکہ مومن جو تھے ایک مٹھی بھر مومن تھے کافروں کے بڑے لشکر کے سامنے، تو یہ اس وقت فرقان، اسی وجہ سے اس کو فرقان کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے اوپر بلندی عطا کر دی، فتح عطا کر دی، حالانکہ باطل کی قوتیں زیادہ تھی بظاہر۔ اچھا، اس نے بھی حق اور باطل میں فرق کر دیا تھا۔ تو فرقان جو ہے ہماری زندگی میں ہم فرقان کیسے سمجھیں کہ دیکھیں ایک انسان جس کی دنیا میں عزت ہوتی ہے، وہ دوسروں میں جہاں جاتا ہے لوگ اس کی اچھائی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی، اور یہ انسان بھی جہاں جاتا ہے وہ فائدہ کرتا ہے، ایک ممتاز ہستی رکھتا ہے، اور شک والی بات اس کی ہوتی نہیں ہے کہ حق بات کرنے والا ہوتا ہے۔ فرقان حاصل ہوگا انسان کو، یہ پہلا فائدہ ہے کہ انسان ایک ممتاز حیثیت والا انسان بنے گا اگر اس کے اندر تقوی ہوگا تو۔ دیکھیں ہم دنیا کے لحاظ سے ممتاز حیثیت ہم کس کی سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس بہت سے دنیا کے اسباب ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والے ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت دولت، مال و دولت ہو، لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی خوبصورتی اور ایک ایسا خصوصیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ لوگوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک فرقان سے مراد اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور حفاظت ایسی ہو کہ دشمن کو کامیابی حاصل نہ ہو سکے، تو تقوی کے ذریعے اللہ کی نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ تو جس طرح مثال یہی جنگ بدر کی مثال ہے، تو ہماری زندگی میں بھی ہمارا جتنا تقوی ہوگا اللہ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں اتنا ہی زیادہ بلند اور کرے گا، ہمیں فتح عطا کرے گا۔ اب یہ دوسرے علماء ابن زید و ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ فرقان سے مراد کیا ہے کہ عقل اور بصیرت ہے، جس کے ذریعے سے حق اور باطل میں امتیاز آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کے دل میں تقوی ہے، اللہ اس کو اتنی سمجھ دے دے گا، اس کو بصیرت دے دے گا کہ وہ غلط کاموں، گناہ کے کاموں اور نقصان دہ کاموں کی طرف نہیں جائے گا، یہ ہمیشہ حق اور باطل کی طرف جائے گا، یعنی حق کی طرف جائے گا، خیر کی طرف جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ وہ سمجھ عطا فرما دیں گے، یعنی جہالت اس کی دور ہو جائے گی، حق اور جہاں تک سچی بات ہے، جو فیصلے کرنے ہیں اس کے،
وہ اس کے فیصلے وہ عقل اور بصیرت کے لحاظ سے کرے گا۔ دیکھیے انسان کو بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں نا، تو جس انسان کو اللہ نے دور اندیش بنایا ہوتا ہے، سمجھداری ہوتی ہے اس کے اندر، پھر اس کے فیصلے اچھے ہوتے ہیں، اس کو بعد میں پچھتانا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ انسان اپنے فیصلوں میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی آخرت کو خراب کر دے، اس کی دنیا میں اس کو رسوا کر دے۔ اچھا، دوسرا انعام کفارہ سیئات کا، اس سے دنیا میں جو خطائیں لغزشیں سرزد ہو جاتی ہے، دنیا میں اس کا کفارہ اور بدل کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایسے اعمال صالح کی توفیق دے دی جاتی ہے جو اس کے تمام لغزشوں پر غالب آ جاتی ہے۔ تو دوسرا فائدہ تقویٰ کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں کرنے آسان کر دے گا، وہ بندہ بہت سے نیک کام کر لے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے گا، اور وہ جتنے نیک کام کرے گا، جتنے اچھے کام کرے گا، اس کی برائیاں مٹتی چلی جائیں گی، اور یہ اس کی نیکیاں اس کے گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بنتا چلا جائے گا۔ تیسرا انعام تقویٰ اختیار کرنے والوں کو آخرت کی مغفرت اور اس کے تمام گناہوں کی معافی بھی کر دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا ہے، تقویٰ سے جنت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، آخرت میں بھی۔ واللہ ذو فضل عظیم، تقویٰ پر 3 انعامات کا وعدہ کیا گیا اور جزا اور بدلے کے طور پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ بڑے فضل اور احسان والا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا، اور آخر میں فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، تو گویا کہ ان 3 فائدوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مزید بھی تم کو عطا کرے گا، کیونکہ اللہ فضل والا ہے، تو ان 3 انعامات کے بعد تمہیں جزا اور بدلہ کے طور پر تو تمہیں اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں کے بدلہ تو اچھا مل گیا تم کو، لیکن اللہ تعالیٰ فضل و احسان والا ہے، تو وہ تمہیں اپنے احسان اور انعام کا کوئی اللہ کے احسان و انعام کا اندازہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ شاید ہمارے کوشش محنت تقویٰ کی کرنے کی اس سے کہیں زیادہ ہمیں انعام عطا فرما دے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بڑا انعام جنت فردوس بھی نصیب کر دے، آمین۔ اچھا، ابھی چوتھی بات انسان کی شرافت علم و دین پر ہے۔ تو ابھی تک ہم تقویٰ کے کن ایریاز میں ہمیں کتنے دائرہ کار ہے، تقویٰ کہاں کہاں اثر انداز کرتا ہے، کہاں کہاں تقویٰ کا اظہار ہوتا ہے، انسان کے اندر تقویٰ کا اظہار کیسے کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ اب چوتھی بات ہے کہ انسان کی شرافت علم و دین پر ہے، تقویٰ کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر دین کا علم ہے اور وہ صحیح دین پر چل رہا ہے، تو کیا ہے اس انسان وہ کریم ہے، وہ انسان عزت والا انسان ہے، شرف والا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں زیادہ بات سمجھ آئے گی۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَالْأَوَّلُ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں پہلی حدیث لائے ہیں، یہ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ من اکرم الناس، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ کریم کون ہے، کرم والا، کریم کو ہم سمجھتے ہیں اردو میں بھی شرف و عزت والا، تو اکرم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، کہ جس کے اندر زیادہ تقوی ہے سب سے، وہی سب سے زیادہ کریم بھی ہے، کرام والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا لیس عن ھذا نسألک، یا رسول اللہ ہم نے آپ سے یہ نہیں پوچھا، یعنی ہمارا سوال جو ہے وہ کہ کون زیادہ اکرم ہے، وہ تقویٰ کے لحاظ سے ہم نہیں جاننا چاہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دوسرا طریقے سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقال فیوسف نبی اللہ بن بنی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ قالو، اچھا اب دیکھیں دوسرا
اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تقویٰ کی لحاظ سے نہیں پوچھ رہے کہ کون زیادہ اکرم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نسب کے لحاظ سے کریم کون ہے وہ بتایا. تو کس کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام جو کہ خود بھی نبی ہیں اللہ کے، پھر ان کے اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پوتے ہیں، یعنی کہ 4 بستوں تک یوسف علیہ السلام نبی اللہ ہی ابن نبی اللہ، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو والد تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. پھر حضرت یعقوب کے والد جو حضرت اسحاق تھے تو وہ بھی اللہ کے نبی تھے. پھر حضرت اسحاق کے والد جو ابراہیم خلیل اللہ تھے تو وہ بھی اللہ کے نبی تھے. گویا کہ اتنے اعلیٰ ترین نسب سے صحابہ کرام نے کیا کہا، قالوا لیس عن ھذا نسألک، کہ یا رسول اللہ ہم نسب کے لحاظ سے اکرم کون ہے یہ نہیں پوچھ رہے. ٹھیک ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فعن معادنی العربی تسألونی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو تم عرب کے خاندانوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو. اب جواب کیا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیارہم فی الجاہلیتی خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا. یاد رکھو جو خاندان جاہلیت میں بہتر شمار ہوتے تھے وہ اسلام میں بھی بہتر سمجھے جائیں گے جب ان میں فقاہت اور عقل مندی موجود ہوگی. تو گویا کہ یہ آخری بات کیا بتائی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس لحاظ سے کہ دیکھیں اب لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اب جو بہت سے لوگوں کے لیے یہ رکاوٹ تھی کہ ہم بڑے بڑے سردار ہیں، ہماری بڑی عزت ہے، ہمارا بڑا نام ہے، وہ اپنی اچھی جو یعنی کہ جب کافر تھے جب بھی ان کے اندر کچھ اچھی ایسی خصوصیات تھی کہ لوگوں کا خیال رکھتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، سخاوت کرتے تھے، تو لوگوں میں اچھے نام سے مشہور تھے. تو اب کیا وہ لوگ اب اسلام میں آئیں گے تو کیا ان کے وہ جو جلال و کرام جو ان کو اکرم ہونے کا جو درجہ تھا، لوگوں میں بہتر ہونے کا جو درجہ تھا، جو بہتر سمجھے جاتے تھے، کیا اب وہ باقی رہے گا؟ تو آپ دیکھیں ویسے تو ایک اسلام میں ایک کافر جو ہے بہت زیادہ جیسے سخی ہوتا ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، بڑے بڑے نیکی کے کام بھی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو اچھی شہرت ملی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کفر میں. لیکن اب وہی بندہ اگر وہ آتا ہے اسلام میں، ٹھیک ہے، تو اسلام میں آنے کے بعد اس کی وہ جو شرافت ہے، وہ جو اچھی بات ہے، جو اچھی خصوصیات ہے، اگر ان کو برقرار بھی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ علم حاصل کر کے وہ صحیح طریقے سے عمل کرتا ہے، اللہ شریعت کو سمجھتا ہے، دین پر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو اب جو ہے وہ اب اس کی شرافت اور اس کا جو درجہ ہے وہ بلکہ کم نہیں ہوا اور بڑھ گیا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ جو ہے اچھی خصوصیات والے انسان جب اللہ ان کو ایمان دے دیتا ہے تو ایک طرح سے فطری طور پر بھی وہ چونکہ پہلے سے ہی اچھی عادتیں تھی ان کی، تو وہ ان کی ان عادتوں میں اور زیادہ چمک دمک آ جاتی ہے، ان میں اور بہتری آ جاتی ہے اگر جب وہ اس کو دین کا علم ملتا ہے اور وہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے. اس کی تشریح تھوڑی پڑھتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سوال کہ کریم انسان کون ہے، اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو متقی ہوگا وہ کریم بھی ہوگا، جس میں تقوی ہوگا اتنا ہی پرہیزگاری ہوگی، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی انسان کا جو شرف ہے، انسان کی جو کریم ہونا ہے وہ بھی تقوی کے ساتھ اور بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، انسان اگر پہلے اچھا انسان تھا، اچھے کام کرتا تھا، تو اب وہ کیونکہ اللہ کو پسند ہے اچھے کام، اور وہ اگر کرتا رہے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا
کیونکہ کافر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو اب اس انسان کی عزت اور بڑھ جائے گی جس کے پاس ایمان ہے، تقویٰ ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ تم میں سب سے زیادہ کریم آدمی اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد اس لیے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے خاندان اور ذاتی شرافت پر فخر کرتے تھے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام میں شرافت تقویٰ کے اعتبار سے ہوگی، نہ کہ خاندانی اعتبار سے۔ دیکھیے، بعض جو بالکل غلام تھے وہ اسلام میں آئے۔ عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ چرواہے تھے، غریب آدمی تھے، لیکن ان کو اسلام میں آنے کے بعد کتنا مرتبہ اور مقام ملا۔ اب اسی کے مقابلے میں ابو جہل تھا، اس کی بڑی عزت تھی، بڑا مقام تھا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو آخر کار اس کا انجام کیا ہوا؟ دنیا میں بھی بہت برا انجام ہوا اور بری موت مرا۔ تو اس کے خاندان، اس کا بڑا جو بھی انسان کسی وجہ سے بھی اس کو شرف اور عزت حاصل ہے، وہ اگر اس کے اندر اللہ کا تقویٰ نہیں ہے تو وہ بے فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عزت اور شرف صرف دنیا کی حد تک تو ہو سکتا ہے، مگر اس کو آخرت میں اس کو یا اللہ کی نظر میں ہمارے دین کے مطابق وہ اکرام نہیں رکھتا، وہ کریم انسان نہیں ہے۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جو ہے بہت ہی اعلیٰ نسب ہے، نسبی شرافت ہے، تو گویا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ شریف اور بزرگ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ دیکھیے، بہت بڑی درجہ ملا نا ان کو کہ اتنے نسل در نسل انبیاء کی اولاد، تو نسب کی بڑائی بھی حیثیت رکھتی ہے، لیکن کب؟ جب ایمان ہو، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام، یعنی اس بات کو تھوڑا سا اور سمجھا دوں کہ دیکھیں، کوئی انسان بہت اچھے خاندان سے، بڑا مشہور اور بڑا باعزت خاندان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس خاندان میں ایمان ہے اور تقویٰ ہے تو پھر وہ بہت ہی بلند درجے پر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تیسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کی ذات اور شخصیت میں زمانہ جاہلیت میں ایسی امتیازی شان و خصوصیات موجود تھی جن کی وجہ سے وہ معزز اور مکرم سمجھے جاتے تھے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو اب بھی وہ معزز اور مکرم بن جائیں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں ان کی صلاحیتیں اپنی ذاتی اور خاندانی اعتبار سے استعمال ہو رہی تھی، مگر اسلام قبول کر کے دین سیکھنے کے بعد ان کی اب صلاحیتیں اسلام کے لیے استعمال ہوگی۔ دیکھیے، یہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا نا کہ انسان اگر وہ بہت زیادہ اس کے اندر اچھی صلاحیتیں تھی تو اب اللہ کی دین کی خاطر کرے گا اور بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے وہ انسان۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق پورا ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔